دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ دین اسلام کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کے جسم کے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اور انسان کے دل کے خیال یعنی دل کی تمناؤں کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، آرزوؤں کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے اور انسان کے دماغ کی سوچ کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت طیب ہے، وہ طیب اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو نیک عمل ہے وہی اللہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نیت کو بھی ٹھیک کر لے، معاملات کو بھی ٹھیک کر لے، تاکہ یہ پاکیزہ بندہ بن جائے. یہی دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. چنانچہ دین اسلام نے پچھلی شریعتوں اور صداقتوں کی بھی تصدیق کی. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف دین اسلام نے کہا. جو پچھلی شریعتیں پیغام لائیں تو دین اسلام نے ان کی بھی تصدیق کی کہ وہ بھی اللہ کے انبیاء تھے. ہاں، مذہب کی اور دین کی تکمیل اللہ نے نبی علیہ السلام پر فرمائی. اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایمان کی مثال چابی ہے جو کی کہلاتی ہے، اور جو اعمال ہیں ان کی مثال اس کے جو ٹیک ہوتے ہیں ان کی مانند ہے. ایک آدمی کے پاس تالے کی چابی ہو، سائز بھی ٹھیک ہے، تالے کے اندر وہ چابی چلی بھی جاتی ہے، مگر اس کے جو دندانے ہیں وہ ٹھیک نہیں تو تالا نہیں کھلے گا. اس لیے ایک بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل ٹھیک نہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کے لیے پہلے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. جب پاکیزہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. تو ایمان کی مثال چابی کی سی ہے اور اعمال کی مثال اس چابی کے دندانے ہیں. جب تک دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور جو درجات ہوں گے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جنت میں ہر کسی کا جو درجہ ہوگا اس کے عملوں کے بقدر ہوگا. اب آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ یہی کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم پورے اسلام پہ نہیں چلتے. جہاں مرضی کے مطابق حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں نفاق عملی. یعنی ایک تو منافق وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے کہ وہ دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، وہ بڑے منافق تھے. اس کو نفاق یعنی کبرا کہتے ہیں، بڑا. اور ایک ہوتا ہے چھوٹا نفاق. چھوٹا نفاق یہ ہے کہ کہہ تو دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، کا عہد کرتے ہیں، لیکن وہ بات مان لی جو طبیعت نے پسند کی اور جہاں پسند نہیں کی کوئی بات وہاں اپنی مرضی کر لی. تو یہ بھی نفاق ہے، مگر یہ نفاق چھوٹا نفاق ہے، عملی نفاق ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو اچھی طرح آج سمجھ لیجئے. مکافات عمل کا کیا مطلب؟ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل ہوتا ہے. نیک عمل کریں گے اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہوں گے. اور اگر ہم گناہ کریں گے
تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہوگی، عذاب ہوگا. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. چنانچہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ عذاب سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہاتھوں کی کمائی. ہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات اللہ والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، مگر اللہ والوں کے تو درجے اور ہوتے ہیں. ہم تو بہت ابتدائی درجے کے لوگ ہیں. ہمارے لیے وہ آیت نہیں ہے کہ جس میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ. وہ تو جن کے ایمان بڑے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور درجات دینے کے لیے آزماتا ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں اور کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، بے برکتی یہ چیز بھیج دیتے ہیں، مگر ہم اس کو سزا سمجھتے نہیں. عجیب بات ہے کہ خود ہم کہتے ہیں وہ جی بیٹی کا رشتہ آتا ہے لیکن خوش بھی جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے. وہ جی میرے بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. یہ جو کام ادھورے رہے، یہ جو بات ادھوری رہی، اس کی بنیادی وجہ بے برکتی ہوتی ہے اور یہ بے برکتی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی طرح پریشانیوں کا آنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر. تو جو گناہ ہم کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے اپنے اوپر آتا ہے. سزا ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، کہ انسان جو بھی مکر کے معاملات کرتا ہے اس کا اثر اس کے اپنے اہل پر پڑتا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں آخر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں. ان کی بنیادی وجہ در حقیقت ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے اور ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل کا پکا یقین ہونا. آج ہم سچی توبہ کر کے دیکھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ کیسے زندگی میں آتی ہیں. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کی مان کر چلے گا تو اللہ اس کو امام عالم بنا دیں گے، اور اگر اپنی من مرضی کرے گا تو اللہ اس کو غلام عالم بنا دیں گے. اور اس بات کی حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. چنانچہ ایمان لانا یہ ایک نعمت ہے، اعمال کرنا یہ اس کے بعد دوسری نعمت ہے. آج اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں.